نکل رہے گا پھر آپ آئیے. یہ سب سے پہلے چادر بچھائی جاتی ہے. اس چادر کا سب سے پہلے بچھانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم یعنی گویا جنازے کو اٹھائیں تو اس کی بے ادبی نہ ہو, اس کو اذیت نہ ہو, لہذا جو پارچہ جو کپڑا جیسے جہاں پر ہے ویسے ہی ہو سکے. اور اس چادر کے بعد پھر لنگی بچھائی جاتی ہے. چادر لمبی ہوگی کیونکہ جنازے کو اس طرح لٹانا ہے, لنگی کے پھلڑ اس طریقے سے ہوں گے تاکہ اس کے بعد جو ہے لنگی کے بعد کرتا ہوتا ہے. سب سے اوپر پھر کرتا ہوگا, کرتے کے نیچے چادر ہوگی. یعنی خود بچھانا کپڑوں کا 3 ٹکڑے واجب ہے. سب سے یاد رکھے گا 3 ٹکڑے واجب ہیں کفن میں, مستحبات ہم بیان نہیں کر رہے, 3 ٹکڑے واجب ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ الحمدللہ ایسا معاشرہ ہمارا سماج نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو مسائل پتہ ہے, لیکن اگر کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ آپ کہیں ہوں, لکھنؤ والوں پر بڑا اعتماد ہے, لوگوں پر بڑا بھروسہ ہے. اگر کسی دوسرے شہر میں جائیں اور ان کو پتہ لگ جائے کہ لکھنؤ کا کوئی یہاں شیعہ آیا ہے اور کوئی موت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بھیا ان کو بلائیے, وہ زیادہ ان کو معلومات ہے, وہ شہر عزا سے آ رہے ہیں, وہ شیعوں کے شہر سے آ رہے ہیں. اور کہیں محمد میاں جیسے جاہل وہاں پہنچ گئے اور ہم نے کہا مجھ کو آتا نہیں ہے تو بتائیے کیا ہوتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو ایک بیمانی معلم و مبلغ جاننا ضروری ہے. بس سب سے پہلے یہ پہلی چادر, ٹھیک, اور اس کے بعد یہ لنگی, ٹھیک, اور اس کے بعد دیکھیے یہ کرتے کے اندر کینچی نہیں لگے گی, مکروہ ہے, لگ جائے تو گناہ نہیں ہے, مکروہ ہے. اس لیے شیشہ پتھر یہاں سے پھاڑ دیا جاتا ہے اور پھاڑنے کے بعد ایک پھلڑ یہ اس کا ٹکڑا یہاں پر رکھ دیا جاتا ہے اور ایک یہ یہاں پہ ہوتا ہے. اس کے بعد آئیے یہ دیکھیں کرتا ہو گیا. یہ کرتا اوپر اور نیچے دونوں سے یعنی گھٹنوں کے نیچے لنگی بھی ہوگی, گھٹنوں کے نیچے یہ کرتا بھی ہوگا. ایک یاد رکھیے گا, توضیح المسائل میں جب آپ جائیے گا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مولویوں کے درمیان جب ہوا تو ان میں بحث ہو رہی تھی. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ گھٹنے کی کرتے کی لمبائی گھٹنوں تک ہو. تو بعض لوگ جو غسل کفن 30 سال سے دے رہے تھے, انہوں نے خود میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ مولانا صاحب میں جب کرتا بناتا تھا تو پیچھے سے یہاں رکھتا تھا اور آگے سے رکھتا تھا گھٹنوں تک, کیونکہ توضیح مسائل میں ہے کرتے کی لمبائی گھٹنوں تک ہو. تو ہم نے آپ ان سے یہ کہا کہ توضیح مسائل کا جملہ صحیح ہے, لیکن شبو یہاں بیٹھے ہیں درزی, میں ان سے کہوں کہ میرا کرتا گھٹنوں تک ہو اور اگر یہ آگے سے یہاں تک کرے اور پیچھے سے یہاں, کیسا لگے گا؟ یہ کامن سینس ہے, یہ عرفی زبان ہے کہ آگے گھٹنے بتائیں گے, پیچھے عیب ہے بتانا کہ جو ہے لمبا اتنی ہو. لہذا کرتا آگے اور پیچھے دونوں سے گھٹنوں کے نیچے ہوگا. تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم تو 30 سال سے ایسے ہی کفن پھاڑ رہے ہیں. یہ یاد رکھے گا. بس یہ کرتا ہو گیا. اب آپ نے دیکھا بہت آسانی سے کرتے کے نیچے کیا تھا, ہے نا, کرتے کے نیچے لنگی تھی, نہیں بلکہ یہ پہلے جو ہے یہ کیا آپ نے لنگی باندھی, لنگی بھی ناف کے اوپر سے ہوگی, گھٹنے کے نیچے آپ نے باندھی. اس کے بعد اب یہ کرتا لنگی کے اوپر سے آ گیا. جب یہ آ گیا اب آپ نے جو ہے باقاعدہ چادر اتنی بڑی ہوگی جب آپ لپیٹے تو باقاعدہ جنازہ محترم مومن کا پوری طرح چھپ جائے. اور اس کے بعد آپ نے اس طرح لپیٹنے کے بعد پھر وہ ڈوریاں باندھی جاتی ہیں تاکہ گرا نہ لگے. ان ڈوریوں کے ذریعے ایک ڈوری یہاں پر, ایک کمر میں, وہ بھی واجب نہیں ہے, یہ سب مستحبات ہیں. اور ایک اس طرح بھی آپ کا کفن ہو گیا. صلوات